My dear viewers, Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today I have brought a very inspiring chapter, explanation of the very inspiring chapter, very motivational chapter for you. It is Unit 6 in second year new course, Federal Board of Intermediate and Secondary Education, titled as Stay Hungry, Stay Foolish. This is a phrase which is given by Steve Jobs in his address to the students at Stanford University on 12th June 2005. स्टीव जॉब्स ने 12 जून 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे खिताब किया और उन्होंने ये एक बहुत फेमस फ्रेज़ बोली, स्टे हंग्री स्टे फुलिश. Stay hungry here means keep your drive alive. Always be eager to learn, grow and achieve more. He means to say अपनी जो जुस्तजू है, अपनी कोशिश, अपनी जुस्तजू को हमेशा ज़िंदा रखें. हमेशा सीखने, तरक्की करने और ज़्यादा हासिल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट्स, कामयाबियाँ हासिल करने के लिए पुरअज़्म रहें. स्टे हंग्री यानी हमेशा ये नहीं है कि जो आपको मिल गया उस पर कंटेंटमेंट इख्तियार करके, उस पर कनात करके आप बैठ जाएं, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा आगे बढ़ने का नाम है. सो यू नीड टू स्टे हंग्री ऑलवेज़. हमेशा भूख एक आपके अंदर रहनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए. And then he says that don't become complacent or satisfied with what you already have. Now stay foolish. अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमें बेवकूफ़ रहें. इसका stay foolish का मतलब है कि be willing to take risks. ख़तरात मोह लेने, ख़तरात का सामना करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए. Don't be afraid to try new things. You should make mistakes. चैलेंज कन्वेंशनल थिंकिंग. आपकी जो कन्वेंशनल और रिजिड और जो दकियानूसी ख्यालात हैं उनको हमेशा चैलेंज करते रहें और आगे बढ़ते रहें. स्टे फुलिश मीन्स डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई न्यू थिंग्स, मेक मिस्टेक्स और चैलेंज कन्वेंशनल थिंकिंग. गलतियां करने से ना घबराएं, क्योंकि गलतियां करने से ही आप सीखते हैं. सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मैसेज फॉर द यूथ ऑफ टुडे. स्टे हंग्री, स्टे फुलिश. Here is a little introduction about Steve Jobs. Steve Jobs was a famous American inventor, entrepreneur, and one of the founders of Apple Inc., that is Apple Incorporation. He was born here. Apple Inc. is a major American technology company known for designing, manufacturing and selling consumer electronics, software and online services. So Steve Jobs was born on February 24, 1955 and he passed away on October 5, 2011 due to cancer. Now Steve Jobs revolutionized the world of computers, mobile phones, animation and digital technology. Jobs co-founded major companies like Apple, Pixar and Next. ये बहुत फेमस कंपनीज हैं. मशहूर कंपनियों के बानियों में से एक थे. प्रोडक्ट्स लाइक द Macintosh, iPhone, iPad, iPod were created under his leadership. His life teaches us that passion and love for your work can lead to great success. स्टीव जॉब एक मशहूर अमरीकी मुअज्जद, कारोबारी शख्सियत और एप्पल कंपनी के बानियों में से एक थे. वो 24 फरवरी 1955 को अमेरिका में पैदा हुए और 5 अक्टूबर 2011 को कैंसर की बीमारी के बायस वफ़ात पा गए. स्टीव जॉब्स ने अपनी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया. उन्होंने ना सिर्फ कंप्यूटर बल्कि मोबाइल फ़ोन,
एनिमेशन फिल्म्स, डिजिटल म्यूज़िक को भी एक नई शक्ल दी। वो बहुत मशहूर कंपनियां जैसे कि पिक्सर, एप्पल, नेक्स्ट जैसी मशहूर कंपनियों के बानियों में से एक थे। इनकी सबसे मशहूर इजाद थी मैकिन्टॉश कंप्यूटर। मैकिन्टॉश कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर्स को कहते हैं, मैन्युफैक्चर्ड बाय दीज अमेरिकन कंपनीज। आईफोन, आईपॉड, आईपैड। सो स्टीव जॉब्स को उनकी तख्लीकी सोच, उनकी सादा लेकिन खूबसूरत डिज़ाइन और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए बे इंतहा शौक़ जो वो रखते थे, उस वजह से सारी दुनिया में जाना जाता है। उनकी ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर आपको अपने काम से मोहब्बत हो तो आप दुनिया में कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। एंड इस फेमस कोट स्टे हंग्री स्टे फुलिश, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि हमेशा सीखने के लिए बेताब रहो एंड रेडी टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, नए तजर्बात करने के लिए भी तैयार रहो। Coming to the main theme of the chapter, the main theme of the chapter Stay Hungry, Stay Foolish is about following your passion, trusting your instincts and never settling for less than what truly inspires you. इसका मरकज़ी ख़याल ये है कि हमें हमेशा अपने जो डिज़ायर्स हैं, अपने जो एम्स हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने जो पैशन, अपना जो जज्बात और शौक़ है, उसका हमेशा पीछा करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और अपने जो नेचुरल जो इंस्टिंक्ट होती हैं, नेचुरल फीलिंग्स, नेचुरल डिज़ायर्स, हमें अपने इंस्टिंक्ट्स, अपने दिल और वजदान पे हमेशा भरोसा करना चाहिए और नेवर सेटल फॉर लेस देन व्हाट ट्रूली इंस्पायर यू। और कभी भी कम चीज़ पे, थोड़ी चीज़ पे राज़ी नहीं होना चाहिए, हमें मज़ीद से मज़ीद की कोशिश करनी चाहिए। थ्रू द लाइफ स्टोरी ऑफ स्टीव जॉब्स द चैप्टर एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ परसिवरेंस, learning from failures and staying curious and open-minded throughout your life. स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी की कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि कामयाबी हमेशा आसान रास्तों से कभी नहीं आती। ज़िंदगी के मुश्किल वक्त जैसे कि परसिवेरेंस, हमेशा मुसलसल कोशिश, परसिवेरेंस का मतलब है मुसलसल कोशिश करना, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स, नाकामियों से सबक सीखना, एंड स्टेइंग क्यूरियस एंड ओपन माइंडेड थ्रू आउट लाइफ, और हमेशा बेचैन रहना, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए बेचैनी, और पूरी अपनी सारी ज़िंदगी में आपने ओपन माइंडेड रहना है, अपने जहन को खुला रखना है कि क्योंकि आपने सीखने की सलाहियत पैदा करनी है अपने अंदर। इट टीचेस दैट सक्सेस इज़ नॉट ऑलवेज अ स्ट्रेट पाथ, कभी भी कामयाबी आसान रास्तों से नहीं आती। समटाइम्स सेटबैक्स लाइक ड्रॉपिंग आउट ऑफ कॉलेज, जैसे कि स्टीव जॉब, हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि उनको कॉलेज से निकाल दिया गया। गेटिंग फायर्ड कैन बिकम, कॉलेज से वो निकल गए, फिर उनको जॉब से निकाल दिया गया। इट कैन बिकम द टर्निंग पॉइंट्स फॉर ग्रेटर अचीवमेंट्स, उन्हें अपनी कंपनी से उनको निकाला गया। बाज़-औक़ात कामयाबी की शुरुआत बनती हैं ये चीज़ें, उस वक्त वक्ती तौर पे हम मायूस हो जाते हैं कि हमें नौकरी से निकाल दिया गया, हमें कॉलेज से निकाल दिया गया। हो सकता है कि यही हमारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो, इसी से हमें सीख के आगे बढ़ना है, यही हमारे कामयाबी का रास्ता है। फेलियर्स आर नॉट ऑलवेज फेलियर्स इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। फेलियर्स, नाकामी हमेशा नाकामी नहीं होती, ये आपको सिखाने के लिए या आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन मोड़ आता है जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद देता है। सो जॉब्स जर्नी शोज़ दैट व्हेन यू लव व्हाट यू डू एंड स्टे कमिटेड डिस्पाइट चैलेंजेस, यू कैन क्रिएट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर आपको जॉब से, हमें ये बताता है कि अगर आपको अपने काम से मोहब्बत हो और आप मेहनत और सब्र से काम करते रहें तो ज़िंदगी में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। The phrase stay hungry, stay foolish is a call to remain eager for knowledge and bold enough to take risks even when the outcome is uncertain. इसीलिए ये फ्रेज़ जो है stay foolish, stay hungry, stay foolish का मतलब है कि हमेशा कुछ नया सीखने की चाहत रखो अपने अंदर और नए रास्तों पर चलने की हिम्मत रखो, चाहे वो मुश्किल से मुश्किल ही क्यों ना हो।
یہ سبق ہمیں یہ بتاتا ہے ایون وین دا آؤٹ کم از انسرٹن، آپ کو منزل جو ہے وہ غیر یقینی نظر آ رہی ہو پھر بھی آپ چلتے جاؤ. اٹ انکریجز ریڈرز ٹو ٹرسٹ دیئر ہارٹ اینڈ انٹیوشن. صرف اپنے ول پاور پہ یقین رکھو، اپنی جو نیچرل آپ کی جو ڈیزائرز ہیں، آپ کے جو ایمبیشنز ہیں ان پہ یقین رکھو. کیپ سرچنگ فار دیئر ٹرو پرپز، اور صحیح مقصد کی تلاش میں رہو. اینڈ نیور لوز دیئر انر ڈرائیو ٹو گرو، لرن اینڈ انوویٹ. یہ اپنے پڑھنے والوں کو اپنے دل اور وجدان پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اپنی اصل منزل کی تلاش جاری رکھنے اور سیکھنے، آگے بڑھنے اور کچھ نیا کرنے کی اندرونی لگن کو کبھی نہ کھونے کا پیغام دیتا ہے. ہیئر اسٹارٹس اے اسپیچ. اسٹیو جابس نے ایک بہت اہم تقریر کی تھی، ایڈریس کیا تھا اسٹوڈنٹ سے ان کی گریجویشن سرمنی کے موقع پر. اسٹیو جاب گیو این امپورٹنٹ اسپیچ ایٹ دا گریجویشن سرمنی آف ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز آف دا ورلڈ، دیٹ از اسٹینفورڈ یونیورسٹی. اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے طلباء سے، ان کے اسٹوڈنٹ سے اسٹیو جاب نے ایک بہت اہم خطاب کیا، بہت انسپائریشنل، بہت ہی موٹیویشنل ایڈریس ہے یہ. ناؤ لیٹ اس اسٹارٹ اٹ. تھینک یو. آئی ایم آنرڈ ٹو بی ود یو ٹوڈے ایٹ یور commencement from one of the finest universities of the world. Truth be told, I never graduated from college. سب سے پہلے اسٹیو جاب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ ون آف دا فائنسٹ یونیورسٹیز آف دا ورلڈ، اس میں مجھے بلایا گیا، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں یہاں پہ اس کی گریجویشن سرمنی میں خطاب کر رہا ہوں. لیکن انہوں نے ایک سچ بتا دیا اسٹوڈنٹس کو، اور انہوں نے کہا کہ میں اگر سچ کہوں تو میں تو کبھی بھی کالج سے گریجویٹ نہیں ہوا، میں تو کبھی کالج سے پڑھا ہی نہیں ہوں. I was an adopted child of parents who had not graduated from college. میں ایک گود لیے ہوئے بچے کے طور پہ پلا بڑا ہوں، اور میرے ماں باپ بھی کبھی کالج نہیں گئے. however they decided to send me to college. لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مجھے ضرور کالج بھیجیں گے. I was naive to choose a college as expensive as Stanford, and all my working parents' savings were spent on college tuition. اور میں بہت سادہ تھا، اور ایک مہنگے کالج جیسے یعنی اسٹینفورڈ کو میں نے چن لیا، اور جس کی فیس ادا کرنے میں میرے والدین کی ساری جمع پونجی لگ گئی. آفٹر 6 months I could not see the value in it. اور 6 مہینے کے بعد ہی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آخر میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں. I had no idea of what I wanted to do with my life and how college is going to help me figure it out. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے، یعنی میری کچھ اور ڈیزائرز تھیں، میری انٹیوشنز کوئی اور تھیں، اور کالج اس بارے میں کوئی مدد نہیں کر رہا تھا. کالج جو ہے وہ میری نیچرل جو انٹیوشنز، ڈیزائرز، ٹیلنٹس، اسکلز کو ایکسپلور نہیں کر پا رہا تھا. So I dropped out and thought it will work out. تو چنانچہ میں کالج سے نکل گیا، میں نے ڈراپ آؤٹ ہونے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. It was pretty scary at that time, but looking back, it was the best decision I've made. اس وقت تو یہ بہت ایک ڈراؤنی بات تھی، بہت ایک ڈراؤنا سا مجھے لگا کہ میں کالج سے نکل گیا. لیکن آج اگر میں پیچھے مڑ کر دیکھوں تو یہ میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا، کیونکہ نہ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ میں اس کالج میں کیوں آیا ہوں، کیونکہ میری سکلز کچھ اور تھیں، میرے اندر جو نیچرل سکل، نیچرل ٹیلنٹ تھا وہ کچھ اور تھا، اور کالج مجھے کسی اور طرف لے کے جا رہا تھا. کالج بھی ایکسپلور نہیں کر پا رہا تھا کہ وٹ آر مائی نیچرل ڈیزائرز اور انٹیوشنز. سو دا منٹ آئی ڈراپڈ آؤٹ آئی کوڈ اسٹاپ ٹیکنگ دا ریکوائرڈ کلاسز دیٹ ڈیڈنٹ انٹرسٹ می اینڈ بگن ڈراپنگ ایٹ ٹیکنگ دا ونس دیٹ لکنگ انٹرسٹنگ. اور جب میں ڈراپ آؤٹ ہو گیا، میں نے کالج چھوڑا، تو اس کے بعد مجھے لازمی کلاسز چھوڑنے کی اجازت ملی. یعنی جو کمپلسری سبجیکٹس تھے ان کو میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ بس میں آزاد تھا، انڈیپینڈنٹ تھا. جو وہ مجھے پسند نہیں تھے، اور میں صرف وہی کلاسز لینے لگا جو مجھے دلچسپ لگتی تھی، جن میں میرا انٹرسٹ تھا. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in a friend's room.
میں نے میرے پاس رہنے کو کوئی کمرہ نہیں تھا، اسی لیے میں دوست کے کمرے کے فرش پہ سو جاتا تھا. I returned Coke bottles for 5 cents deposits to buy food, اور کوکا کولا کی جو بوتلیں تھیں خالی بوتلیں واپس کر کے 5 سینٹ فی بوتل جمع کر کے میں اپنے کھانے کے لیے کچھ پیسے جمع کر لیتا تھا اور ان سے پھر کھانا خرید لیتا تھا. I decided to take calligraphy class where I learnt about serif and can serif typefaces, about varying the type of space between different letter combinations, about what makes the typography great. میں نے فیصلہ کیا، خوش خطی کی کلاس لینے کا فیصلہ کیا جس میں میں کیلیگرافی کرتا تھا، خوش خطی کیا کرتا تھا، اور جس میں مجھے مختلف قسم کے فونٹس، سیرف ہوتا ہے فونٹ ٹائپ، جیسے ٹائمز نیو رومن ہوتا ہے، کیلیبری ہوتا ہے، ایریل ہوتا ہے فونٹ، یہ فونٹس ہیں. سو میں نے اس میں مختلف قسم کے فونٹس، حروف کے درمیان اسپیسز بٹوین ڈفرینٹ لیٹرز، حروف کے درمیان فاصلہ، اور خوبصورت ٹپوگرافی کے بارے میں سیکھنے کو ملا، یعنی کیسے ٹائپ کیا جاتا ہے. اٹ واز بیوٹیفل، ہسٹوریکل اینڈ بیوٹیفلی سٹل ان اے وے دیٹ سائنس couldn't capture, and I found this fascinating. یہ سب بہت خوبصورت اور دلچسپ تھا، حالانکہ اس وقت اس کا کوئی عملی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا تا کیلیگرافی کا، کہ میں بیٹھ کے کیلیگرافی کیا کرتا تھا، لکھا کرتا تھا، مختلف فونٹ ٹائپس جو ہیں ان میں لکھتا تھا، اور خوبصورت خوش خطی ٹپوگرافی جو ہے میں نے بہت خوبصورت خوش خطی کی. لیکن اور یہ اس وقت تو بہت ہی خوبصورت تھا، ایک تاریخی چیز تھی، بہت خوبصورتی سے میں لکھتا تھا، لیکن اس وقت مجھے اس کا کوئی فائدہ عملی فائدہ کہ پریکٹیکل لائف میں کیلیگرافی کا کیا فائدہ ہے. نن آف دس ہیڈ اینی ہوپ آف پریکٹیکل اپلیکیشن ان مائی لائف بٹ 10 years لیٹر. لیکن 10 سال کے بعد وین وی ور ڈیزائننگ دا فرسٹ میکنٹاش کمپیوٹر اٹ آل کیم بیک ٹو می. لیکن 10 سال کے بعد جب ہم پہلا میک کمپیوٹر ڈیزائن کر رہے تھے تو یہ سب مجھے یاد آیا. اینڈ وی ڈیزائنڈ ایٹ آل. اٹ واز دا فرسٹ کمپیوٹر ود بیوٹیفل ٹپوگرافی. یہ پہلا کمپیوٹر تھا جو کہ بہت خوبصورت، ہم نے خوبصورت خوش خطی کے ساتھ، خوبصورت فونٹس کے ساتھ ایک نیا کمپیوٹر، سب سے پہلا خوبصورت کمپیوٹر ایجاد کر لیا. If I had not dropped out from college, Mac would not have had multiple type spaces or proportionally spaced fonts. اگر میں کالج سے ڈراپ آؤٹ نہ ہوا ہوتا تو میک میں یہ سب کوالٹیز کبھی نہ آتی. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward then, but it was very clear looking backwards 10 years later. یہ بہت اہم لائنز ہیں جن میں اسٹیو جاب یہ کہتے ہیں کہ جب آپ when you are making decision at present and you are at the same time looking into consequences in فیوچر میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ابھی فیصلے کر رہے ہیں، جو ابھی سٹیپس اٹھا رہے ہیں آگے آنے والے، یعنی آپ ان کو وہ جو ڈاٹس ہیں یعنی آپ ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ والا فیصلہ ہمیں زندگی میں کہاں لے جائے گا، فیوچر میں اس کے نتائج کیا ہوں گے، ابھی جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں، ابھی جو ہم قدم اٹھا رہے ہیں. لیکن آپ بالکل بھی اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے. فیوچر از کوائٹ انپریڈکٹیبل. تو کہتے ہیں یہ آپ کے لیے ناممکن ہے. ابھی آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں، آپ جو قدم اٹھا رہے ہیں، آپ اٹھاتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں. اس وقت اگر آپ فیوچر کانسیکوینسز کے بارے میں سوچیں گے آپ کو کوئی بھی سرا نہیں ملے گا اس کا، اور نہ آپ آگے بڑھ سکیں گے. بٹ اٹ واز ویری کلیئر لوکنگ بیکورڈز 10 years لیٹر. لیکن جب آپ ان تمام ونس یو ہیو گون تھرو آل دوز ایکسپیرینسز ان یور لائف، جب زندگی کے ان تمام تجربات سے گزر کے 10 سال بعد آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو یہ بہت آسان ہوتا ہے ان ڈاٹس کو ملانا. پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ وہ آپ کے جو ڈیسیشنز تھے، وہ ایونٹس تھے، آپ ان کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. دے ور کنیکٹڈ اینڈ it has become easier to see how everything
ایڈیڈ اپ ٹو ویئر یو آر ٹوڈے. آپ نے وہ جو فیصلے کیے تھے, وہ جو چھوٹے چھوٹے اقدام کیے تھے, اس سلسلے میں جو کوششیں کی تھیں, وہ سب ایڈ اپ ہو کے آج آپ کی کامیابی کا ذریعہ بن گئی ہیں. اسی لیے پریزنٹ میں رہ کے فیوچر کے بارے میں انٹروسپیکٹ کرنا کہ ہمارا فیوچر کیسا ہوگا, یہ پتہ نہیں ہم کامیابیاں ہمیں حاصل ہوں گی نہیں ہوں گی, تو یہ چیزیں کبھی بھی آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. تو آپ آگے, اس کا میسج یہ ہے کہ جسٹ کیپ پرسوئنگ یور ایمز ان لائف اینڈ جسٹ گو اہیڈ ان یور لائف, آگے بڑھتے جائیں. پھر جب آپ ایک ٹائم پہ بہت عرصے بعد پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے آپ کے فیصلے کتنے اچھے تھے, سب چیزوں نے مل کے آج آپ کو کامیابی کی ایک منزل پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. سو اسٹیو ہیز گیون اے میسج لائک he was encouraging the graduates, he was encouraging the students to trust their intuition and pursue their passions. اپنے passions کو pursue کرتے جائیں even when the path ahead doesn't seem clear. آنے والا راستہ آپ کو صاف نظر نہیں آتا, لیکن پھر بھی just go ahead. With time those decisions will form a meaningful pattern that makes sense in hindsight. پھر آپ کو پتہ چلے گا, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں زندگی میں آگے دیکھ کر ہمیں کبھی پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے فیصلے ہمیں کہاں لے جائیں گے. جب بھی ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو وہ اس وقت معمولی اور بے مقصد قدم ہمیں لگتا ہے, لیکن وقت گزرنے کے بعد جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہر قدم نے کسی نہ کسی طرح ہماری کامیابی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اسی لیے زندگی میں اگر آپ کو کسی فیصلے کی سمجھ نہ بھی آئے تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. اپنے دل کی بات سنیں, محنت کرتے رہیں, اپنے راستے پہ چلتے رہیں. ایک دن ہمیں ضرور سمجھ آئے گی کہ سب کچھ کیوں ہوا, کیسے ہوا, اور سب ہمارے لیے کیسے فائدہ مند ثابت ہوا. سو یو ہیو ٹو ٹرسٹ ان سم تھنگ, یور گٹ, یور ڈیسٹنی, لائف اینڈ اپارچونیٹیز. وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے جو انٹیوشنز ہیں, یعنی آپ کو کسی نہ کسی چیز پہ بھروسہ کرنا ہوگا. اپنے دل, اپنی منزل, اپنی زندگی اور جو مواقع ہیں, چانسز آپ کو ملتے ہیں, ان پہ آپ کو یقین کرنا پڑے گا. اور وہ کہتا ہے کہ دس اپروچ ہیز نیور لیٹ می ڈاؤن اینڈ اٹ ہیز میڈ آل دا ڈفرینس ان مائی لائف. اسی یقین نے میری زندگی بدل کے رکھ دی اور میری زندگی میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا اور مجھے بہت بہترین کامیابیوں سے نوازا گیا. I was lucky I found what I love to do early in life. میں خوش قسمت تھا, مجھے پتہ چل گیا کہ میں زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہوں, مجھے اپنے مقصد کا پتہ چل گیا. واز اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ایپل ان مائی پیرنٹس گیراج وین آئی واز 20. واز اسٹیو وازنیک کے بارے میں بات کر رہا ہے, اس کو مختصر اس نے واز کا نام دیا. واز اس کا پارٹنر تھا, جنہوں نے ہی واز دا کو فاؤنڈر آف دا ایپل کمپنی, ایپل انکارپوریشن. سو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور واز نے وین آئی واز 20, میں 20 سال کا تھا, تو ہمارے پیرنٹس کے گھر میں جو گیراج تھا ایک چھوٹا, وہاں پہ ہم نے ایپل کمپنی اسٹارٹ کر لی. وی ورکڈ ہارڈ اینڈ ان 10 years ایپل گریو اپ انٹو $2 billion کمپنی ود 4,000 employees. اور ہم نے اتنی محنت کی کہ صرف 10 سالوں میں ایپل کمپنی جو ہے وہ $2 billion کمپنی بن گئی, اور اس میں ہم نے 4,000 ورکرز بھی ہم نے رکھے, جاب پہ رکھے. وی ہیڈ جسٹ ریلیزڈ our finest creation Macintosh a year earlier and I had just turned 30. جب میں ابھی 30 سال کا ہی ہوا تو ہم نے اپنی سب سے پہلی کریشن, پہلی تخلیق, پہلی ایجاد میکنٹاش جو پرسنل کمپیوٹر ہے, ہم نے وہ ریلیز کر دیا, وہ مارکیٹ میں بھیج دیا. اینڈ دین آئی گاٹ فائرڈ, اور پھر مجھے جاب سے نکال دیا گیا. ہاؤ کین یو گیٹ فائرڈ فرام دا کمپنی یو اسٹارٹیڈ. اور میرے لیے بہت حیران کن تھا کہ ایک کمپنی جس کو آپ نے اسٹارٹ کیا تھا اور آپ کو اس کمپنی سے نکال دیا جائے. ویل ایز ایپل گریو, جیسے جیسے ایپل جو کمپنی ہے اس کی شہرت بڑھتی گئی, آئی ہائرڈ سم ون, میں نے ایک ایسے بندے کو ہائر کیا جو آئی تھاٹ واز ٹیلنٹڈ انف ٹو رن دا کمپنی ود می, جو کہ میں سمجھتا تھا کہ وہ اتنا ٹیلنٹڈ ہے کہ میرے ساتھ یہ کمپنی چلا لے گا. اینڈ فار دا فرسٹ 1 year the things went well, اور پہلے سال تو سب کچھ بالکل ٹھیک رہا, بٹ دین our visions for the future diverged. ہمارے جو خیالات ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے, اینڈ وی ہیڈ اے falling out, اور ہمارے درمیان کچھ جھگڑا چل گیا.
और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइडेड विद हिम, लेकिन हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, हमारे जो ऑफिसर थे, उन्होंने भी उसका साथ दिया और मुझे, एंड आई वॉज आउट एट 30, और मुझे 30 साल की उम्र में कंपनी से निकाल दिया गया. व्हाट हैड बीन द फोकस ऑफ माई एंटायर लाइफ वॉज गॉन एंड इट वॉज वेरी डेवस्टेटिंग. जो चीज़ मेरी ज़िंदगी का मरकज़ थी वो ख़त्म हो गई, और ये मेरे लिए बहुत ही दिल तोड़ने वाला लम्हा था. बहुत ही ऐसा लगता था मैं डिस्ट्रॉय हो गया हूँ, डेवस्टेट हो गया हूँ, मैं डिस्ट्रॉय हो गया हूँ, तबाह हो गया हूँ. आई डिडंट नो व्हाट टू डू फॉर फ्यू मंथ्स. मुझे समझ नहीं आ रही थी कुछ महीनों तक तो कि मैं क्या करूं अब. आई हैड फेल्ट दैट आई हैड लेट द प्रीवियस जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डाउन. मुझे ये एहसास हो गया था कि मैंने जो पिछली जनरेशन के जो कारोबारी लोग थे उनको नाराज़ कर दिया. दैट आई हैड ड्रॉप्ड द बेटन एट इट वाज बीइंग पास टू मी. यानी मैंने अपनी गलतियों की वजह से या जज्बाती हो के अपने जल्दबाजी की वजह से, जब मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे थे, बेटन इज़ अ स्टिक, छड़ी, यहाँ पे हम इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि जब मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे थे, जब छड़ी मुझे थमाई जा रही थी तो मैंने खुद ही उसको गिरा दिया था. आई मेट विद डेविड पैकार्ड एंड बॉब नॉयसी एंड अपोलोजाइज फॉर स्क्रूइंग अप द थिंग्स सो बैडली. मैं डेविड पैकार्ड जो कि ह्यूलेट पैकार्ड HP कंपनी के को फाउंडर था उससे, और बॉब नॉइस जो कि इंटेल का को फाउंडर था, मैं उनसे मिला एंड अपोलोजाइज फॉर स्क्रूइंग अप द थिंग्स सो बैडली. और मैंने माफ़ी मांगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी. स्क्रूइंग अप द थिंग्स, मेकिंग बिग मिस्टेक्स और टू मेस अप द थिंग्स. आई वॉज़ अ वेरी पब्लिक फिगर एंड आई इवन थॉट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम द वैली. चूँकि मैं एक मशहूर आदमी था, मैंने यहाँ तक भी सोचा कि मैं उस इलाके से ही भाग जाऊँ. बट समथिंग स्लोली डॉन्ड अपॉन मी. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आ गई. आई स्टिल लव्ड व्हाट आई डिड. मैंने जो कुछ भी किया, जो काम किए, मुझे अब भी उनसे प्यार था. यानी मेरे अंदर वही जज्बा था कि मैं उसी कंपनी को लेके आगे बढ़ूं. द टर्न ऑफ इवेंट्स एट एप्पल हैड नॉट चेंज्ड वन बिट. द टर्न ऑफ इवेंट्स एट एप्पल हैड नॉट चेंज्ड वन बिट. एप्पल कंपनी में जो हालात थे वो अभी ज़रा बराबर भी तब्दील नहीं हुए थे, वैसे के वैसे ही थे. आई हैड बिन रिजेक्टेड, मुझे ठुकरा दिया गया. यानी डेविड पैकार्ड और बॉब नॉइस ने उन्होंने भी मेरी ऑफ़र ठुकरा दी. बट वो स्टिल इन लव एंड सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ओवर. लेकिन अब भी मुझे अपनी कंपनी से बहुत प्यार था, मैं उसी फील्ड में काम करना चाहता था, इसीलिए मैंने दोबारा से अपना काम शुरू कर दिया. I couldn't see it then, but getting fired from Apple was the best thing that ever happened to me. He says, I did not realize at that time. यानी उस वक्त तो मैं चाहता था कि मैं devastated हो गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ. जिस कंपनी को मैंने स्टार्ट किया उस कंपनी से मुझे निकाल दिया गया. What is my future now? उस वक्त लेकिन मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था. बट आज मुझे एहसास होता है कि एप्पल कंपनी से निकाले जाने के बाद जॉब के खो जाना जो है वो सबसे मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन चीज़ थी. आज मुझे पता चलता है कि इट वॉज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी नेमत थी जब मुझे निकाल दिया गया. वक्ती तौर पे तो मैं परेशान था, आज फ्यूचर में जाके मुझे पता चलता है कि मेरे लिए कितनी बड़ी बेहतरी हुई. द हैवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वॉज रिप्लेस्ड बाय द लाइटनेस ऑफ बीइंग बिगिनर्स अगैन, बिकॉज आई वॉज अ सक्सेसफुल मैन एट दैट टाइम. एंड सक्सेस ब्रिंग्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मोर प्रेशर, मोर एक्सपेक्टेशंस. ज़ाहिरी बात है जब आप कामयाब हो जाते हैं, सक्सेस डज़ नॉट कम अलोन. ये अपने साथ बहुत सी लोगों की उम्मीदें लेके आती है. फर्दर सक्सेसेस की तरफ ले जाने के लिए बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं. सो देयर वाज अ प्रेशर ऑन मी, देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मी. उस वक्त मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था. लेकिन जब मुझे निकाल दिया गया, इट वॉज रिप्लेस्ड बाई लाइटनेस ऑफ बीइंग बिगिनर्स अगैन. जब मुझे निकाल दिया गया तो आई वॉज अ बिगिनर. मैंने दोबारा से काम शुरू करना था एंड आई वॉज अ फ्रेश बिगिनर, लेस श्योर अबाउट एवरीथिंग. मुझे यकीन नहीं था कि मेरे साथ क्या होगा आगे, मेरी ज़िंदगी में कामयाबी है या नहीं है. बट इट फ्रीड मी टू एंटर वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव पीरियड्स ऑफ माई लाइफ. उस वक्त मेरा वहाँ से आज़ाद होना, एप्पल कंपनी का जॉब खो देना जो है वो मेरी ज़िंदगी का सबसे मस्बत दौर था, सबसे प्रोडक्टिव दौर था, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया. और उसी में मैंने बहुत ज़्यादा काम और उसी में मैंने बहुत ज़्यादा तरक्की की. ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years आई स्टार्टेड अ कंपनी नेम्ड नेक्स्ट. अगले 5 सालों के दौरान मैंने एक नई कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम नेक्स्ट रखा. नेक्स्ट इज़
پاورفل ورک اسٹیشن ہے. یہ جو نیکسٹ ہے یہ پاورفل ورک اسٹیشن ہے وچ ایمز ایٹ ہائر ایجوکیشن, سائنٹیفک ریسرچ, بزنس اینڈ انٹرپرائز یوز. سو اینڈ اندر کمپنی پگزر, اور میں نے ایک دوسری کمپنی اسٹارٹ کی جو کہ پگزر کے نام سے مشہور ہوئی. پگزر میں آپ کو بتاتی چلوں از دا بیسٹ نون فار پائنیئرنگ کمپیوٹر جنریٹڈ اینیمیشن اینڈ پروڈیوسنگ اوارڈ وننگ فیملی فرینڈلی اینیمیٹڈ فلمز. یہ پگزر جو ہے وہ اینیمیٹڈ فلمز کے نام کے بنانے کے لیے بہت زیادہ مشہور ہو گئی. پگزر went on to create the first computer animated film Toy Story and is now the most successful video in the world. اس نے سب سے پہلے ایک بہت کامیاب فلم بنائی ٹوائے اسٹوری کے نام سے, اور آج دنیا بھر میں یہ ایک بہت کامیاب ویڈیو ہے. In the remarkable turn of events, Apple bought Next, اور پھر ایسا ہوا اور حالات نے بہترین قسم کا عمدہ پلٹا کھایا کہ اسی ایپل نے نیکسٹ کمپنی کو خرید لیا. I returned to Apple and the technology we developed at Next is the heart of current Apple renaissance. اور مگر یہ تھا کہ اور میں ایپل میں واپس آ گیا. نیکسٹ کی ٹیکنالوجی ہی آج کے ایپل کی بنیاد بنی. جو نیکسٹ کی ٹیکنالوجی میں نے بنائی تھی وہ آج جو ایپل ہے, ایپل کمپنی ہے, اس کی بیس ہے, یہ اسی کی بنیاد, فاؤنڈیشن جو ہے وہ اسی نے رکھی. I returned to Apple and the technology we developed at Next is the heart of current Apple renaissance. یہ جو آج کا جو ایپل کی کامیابی ہے اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایکچولی نیکسٹ کمپنی ہی ہے. تو یہ میری سب سے بڑی کامیابی تھی. Pretty sure none of this would have happened if I had not been fired from Apple. مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سب کامیابی مجھے کبھی نہ ملتی اگر مجھے ایپل کمپنی سے جاب سے نہ نکالا ہوتا. It was an awful tasted medicine, but I think the patient needed it. He says that اگرچہ یہ بہت ہی کڑوی دوائی تھی اس وقت جب مجھے نکالا گیا, لیکن پیشنٹ کے لیے, پیشنٹ کی صحت کے لیے, اس کی صحت کو بحال کرنے کے لیے اس کڑوی دوائی کا پینا سم ٹائمز ضروری ہوتا ہے. تو ایسا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. سم ٹائمز لائف ہٹس یو آن دا ہیڈ ود اے بریک. بعض اوقات زندگی آپ کو بہت برا دھچکا دیتی ہے, بہت برا دھکا لگاتی ہے. ڈو ناٹ لوز فیتھ, لیکن ہمت نہ ہاریں. اینڈ کنونس دیٹ اونلی تھنگ دیٹ کیپٹ می گوئنگ واز دیٹ آئی لوڈ وٹ آئی ڈیڈ. اور یقین رکھیں کہ وہی صرف وہ چیز جس نے مجھے آگے زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد دی, وہ کیا چیز تھی کہ میں نے ہمیشہ اپنے کام سے محبت کی. جو میں نے کیا میں نے اس کو اون کیا, اس کو اپنایا. Your work is going to fill a large part of your life and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. وہ کہتا ہے کہ ریممبر دیٹ یور ورک از گوئنگ ٹو فل اے لارج پارٹ آف یور لائف. یور ورک ول ٹیک اپ اے بگ پارٹ آف یور لائف. آپ کا جو کام ہوتا ہے نا, آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ آپ کے کام سے جڑا ہوا ہوتا ہے. ظاہر ہے کام کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, ایک بڑا حصہ زندگی کا آپ کے کام سے جڑا ہوا ہوتا ہے. تو خوش رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے. ہی سیز دیٹ it is truly satisfied is to do what you believe is a great work. خوش رہنے کا ایک طریقہ ہے وہ کام کریں جو آپ کو واقعی اچھا لگے, جس سے آپ پیار بھی کریں. if you haven't found it yet, اگر ابھی تک آپ کو کوئی ایسا کام نہیں ملا, keep looking, تلاش کرتے رہیں. but don't settle, کم پہ سمجھوتا نہ کریں. یہ نہیں ہے کہ بس جو چیز مل گئی بس ٹھیک ہے, اس چیز پہ کبھی سمجھوتا نہ کریں. اس وقت تک تلاش جاری رکھیں جب تک آپ اندر سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے, اپنے کام سے آپ خوش نہیں ہوتے. ایز ود آل میٹرز آف دا ہارٹ یو ول نو وین یو فائنڈ اٹ. اور وہ کہتا ہے کہ جب آپ کو کام مل جائے گا تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کیونکہ آپ اس سے پیار کرنے لگیں گے, آپ اس میں انٹرسٹ لینے لگیں گے. اینڈ لائک اینی ادر گریٹ ریلیشن شپس اٹ کیپس گیٹنگ بیٹر اینڈ بیٹر ایز دا ایئرز رول آن. یہ ایک آپ کا جو کام کے ساتھ جو آپ کی لگن ہوتی ہے وہ ایک سچے رشتے کی طرح ہوتا ہے, جو جیسے جیسے زندگی گزرتی جاتی ہے, جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں, یہ رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے. سو کیپ لوکنگ انٹل یو فائنڈ اٹ. اسی لیے
لیے آپ تلاش جاری رکھیں جب تک کہ آپ کو بہترین اپنا من پسند کام نہیں مل جاتا. ڈونٹ سیٹل, دوبارہ ہی ریپیٹس اٹ, ڈونٹ سیٹل, لیکن کم پہ کبھی بھی سمجھوتا نہ کریں. یور ٹائم از لمیٹیڈ, ہی سیز کہ آپ کے پاس وقت بہت محدود ہوتا ہے. سو ڈونٹ ویسٹ اٹ لیونگ سم ون ایلز لائف. اس لیے دوسروں کی زندگی جی کر اس کو ضائع نہ کریں. جیسا دوسرے آپ کو بتاتے ہیں بلائنڈلی فالو کر کے, یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کی زندگی جی رہے ہیں, دوسروں کے کہنے پہ آپ ان پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں. آپ کی تمام زندگی کی تمام خوشیاں, کامیابیاں دوسروں پہ ڈپینڈ کبھی بھی نہ کریں. اس لیے اس نے کہا کہ کسی کی زندگی جی کر اپنی زندگی کو ضائع مت کریں. ڈونٹ بی ٹریپڈ ود ڈوگما وچ از لیونگ ود سم ون ایلس تھنکنگ. اور دوسروں کے خیالات اور اصولوں میں کبھی نہ پھنسیں. ڈونٹ بی ٹریپڈ ود ڈوگما, دوسروں کے اصولوں کے یا دوسروں کے خیالات میں پھنس کے نہ رہ جائیں. ڈونٹ لیٹ دا نوائز آف ادرس تھنکنگ ڈراؤن یو یور انر وائس. دوسروں کی آوازیں آپ کی اندرونی آواز کو کہیں دبا نہ دیں. اس بات کا خیال رکھیں کہ دوسروں کی آوازیں جو ہیں وہ اتنی پاورفل ہوں کہ وہ آپ کی اندرونی آواز کو دبا دیں. کبھی ایسا نہ ہونے دیں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ہیو دا کریج ٹو فالو یور اون ہارٹ اینڈ انٹیوشن. اور سب سے اہم بات یہ ہے اپنے دل اور اندرونی جو جذبہ ہے اس کی آواز سنیں. They somehow already know what you want to become, کیونکہ آپ کا دل جانتا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. Everything else is secondary. صرف اپنے دل کی آواز سنیں, اپنے جذبے کو فالو کریں, اس کو آگے لے کے بڑھیں. ہر دوسری چیز یہی سب سے امپورٹنٹ ہے, اور اس کے علاوہ ہر دوسری چیز جو ہے وہ ثانوی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ آپ کا اپنا انٹیوشن ہے, آپ کی اپنی انر وائس ہے, آپ کی جو اندرونی آواز ہے, آپ کا جو جذبہ ہے کام کرنے کا, لگن ہے, آپ صرف اس کی آواز سنیں, اس کو لے کے زندگی میں آگے بڑھیں. When I was young, there was an amazing Whole Earth Catalogue, which was one of the religious books of my age, written by Stephen Band with his poetic touch. When I was young, he says there was a wonderful book called Whole Earth Catalogue. ایک کتاب ہوا کرتی تھی جو میرے لیے it felt like a holy book for me. میرے لیے ایک بہت ہی مقدس کتاب کی حیثیت رکھتی تھی. This was late 60s, before personal computers and desktop publishing. So it was all made with typewriters, scissors and Polaroid cameras. اب یہ تھا کہ اس دور میں بہت یہ ایک اسٹیورٹ برینڈ نامی شخص تھے جو بہت خوبصورتی سے اس کو لکھتے تھے. یہ تقریباً 1960 کی دہائی کی آخر کی بات ہے, جب نہ آپ کے پاس پرسنل کمپیوٹر ہوتے تھے, نہ ہی جدید پرنٹنگ کا کوئی نظام تھا. تو یہ کتاب ٹائپ رائٹر, کینچی کی مدد سے یا پولرائٹ کیمرے سے بنائی گئی تھی. پولرائٹ کیمراز وہ ہوتے تھے جو انسٹنٹ کیمراز ہوتے تھے بیفور دی اسمارٹ فونز اینڈ ادر ڈیجیٹل کیمراز. یہ پولرائٹ کیمراز ہوتے تھے, یہ تصویر اس سے کھینچی جاتی تھی اور فوراً ہی اس کے بعد اس کا تصویر کا پرنٹ نکال لیا جاتا تھا. اس کو فلم کو ڈیولپ کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. دیز ور پولرائٹ کیمراز. سو اٹ واز سارٹ آف لائک گوگل اینڈ گریٹ نوشنز ان پیپر بیک فارم 35 years before گوگل کیم along. تو یہ کتاب اس میں بہت سارے تخلیقی اور مفید آئیڈیاز ہوتے تھے اور بہت سی دوسری چیزیں ہوتی تھی. یہ امید اور مثالی سوچ سے بھری ہوئی تھی یہ کتاب. یعنی گوگل کے آنے سے کوئی 35 years پہلے کی بات ہے. ابھی گوگل نہیں آیا تھا, گوگل کو کوئی آئیڈیا, کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. یہ اس سے 35 years بیک یہ والی بات ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب تھی جس میں سارے تخلیقی کام تھے اور مفید آئیڈیاز اس کتاب کے اندر ملا کرتے تھے. So this book was made using typewriter, scissors, Polaroid camera, and it was kind of like Google but in a book form. It had lots of creative and useful ideas and tools in this book. It was full of hope and idealism 35 years before Google even existed. Stewart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalogue. Stewart and his team made many versions of the Whole Earth Catalogue. بہت سے versions انہوں نے شائع کیے, and when it had run its course they put out a final issue, and when they decided to stop they made a final issue. It was mid-90s and I was your age. اس وقت یہ 1990 کے تقریباً دہائی کے وسط کی بات ہے, اور اس وقت میری عمر آپ جتنی تھی, یعنی وہ اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں اس وقت میں آپ جتنا تھا. Then he says that on the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road.
آخری شمارے ان کا جو پبلیکیشن تھی، جو شمارہ تھا، اس کے آخری شمارے کے پچھلے صفحے پر، آخری صفحے پر ایک تصویر تھی، ایک کوئی دیہاتی یعنی دیہی علاقے کی کوئی سڑک تھی اور صبح سویرے کا منظر تھا، ایسی سڑک جو آپ کو اس وقت نظر آئے، the kind you would find if you were hitchhiking، اس وقت نظر آئے گی جب آپ سفر میں ہوں یا آپ کوئی لفٹ لے رہے ہوں کسی سے. So what is hitchhiking? Hitchhiking is when a person travels by standing on the side of the road and asking from a ride from passing drivers. یعنی چلتی ہوئی گاڑیوں سے جب لوگ لفٹ لے رہے ہوتے ہیں، یعنی چیپ رائڈ کے لیے یا ود فری رائڈ کے لیے وہ لوگوں سے لفٹ لے کے نکلتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جب آپ ہچ ہائکنگ پہ ہوں یا جب آپ ارلی مارننگ میں کہیں واک کر رہے ہوں کسی دیہی علاقے کی کسی سڑک پہ، تو آپ کو یہ منظر نظر آئے گا کہ بینیتھ اٹ واز ریٹن، اور جس کے نیچے یہ اس تصویر کے نیچے یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے. یعنی ایک دیہی علاقے کی ایک خوبصورت سڑک تھی اور صبح سویرے کا منظر تھا. یعنی یہ ایک اس کیٹالاگ پہ، اس بک میں یہ آخری صفحے پہ یہ تصویر شائع ہوئی بھی تھی، اور اس تصویر کے نیچے یہ الفاظ لکھے تھے اسٹے ہنگری اسٹے فلش. یعنی اس کے نیچے یہ الفاظ تھے کہ ہمیشہ آگے بڑھتے رہو، کیوریوسٹی، کیپ یور کیوریوسٹی الائیو، اپنی جو کیوریوسٹی ہے اس کو زندہ رکھو، آگے بڑھنے کی جو آپ کا جذبہ ہے اس کو ہمیشہ زندہ رکھو، اور ڈفرینٹ ایکسپیرینسز کرتے رہو. اسٹے فولش، چیلنجز کا سامنا کرو، ڈفرینٹ ایکسپیرینسز سے گزرو زندگی میں اگر تم کامیابی چاہتے ہو. Stay hungry, stay foolish. So he says that, and I always wished that for myself. اور جب میں اس کو پڑھتا تھا، جب میں نے اس تصویر کے نیچے وہ ورڈز لکھے ہوئے دیکھے، تو میں نے وہی الفاظ اسی چیز کی اپنے لیے بھی خواہش کی. اینڈ آئی وش دیٹ فار یو، اور میں آپ کے لیے بھی اسی چیز کی خواہش رکھتا ہوں. Then he added up his speech with the same phrase, stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. And I thank you all too, my dear viewers. I hope you have liked this video, this highly motivational lecture and lesson. Please don't forget to like, share and subscribe my channel. I thank you all.